تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت کا کہ میاں ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہو۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے قاصد کو بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ حضرت اسرائیل نے ان سے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا تم نے تو عہد کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا، اور تم آ گئے۔ عرض کی حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ کہا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ تو جب کمر میں خم آنے لگے، جب آنکھوں کی بینائی کمزور پڑنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھکنے لگنے لگے، تو سمجھو یہ پیغام موت ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ موت کا پیغام ہے۔ یہ ڈوبتا ہوا سورج، یہ موت کا پیغام ہے۔ یہ ڈھلتا ہوا دن، یہ موت کا پیغام ہے۔ بچھڑتے ہوئے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں ہم جا رہے ہیں، یہ ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا اور وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں فراموش کرنا، بھولنا نہیں۔ حضرت عمر یوں کانپنے لگے جیسے بید کی شاخ کانپتی۔ اس کو بلایا، پیار دیا اور کہا اگر تو روز آ جایا کرے اور مجھے تذکیر موت کر دیا کرے تو مہینے کے بعد تجھے کچھ مشاہرہ بھی دے دیا کروں گا، کچھ خدمت بھی کر دیا کروں گا۔ وہ روز آتا ہے اور سر دربار کھڑا ہو کے کہتا ہے یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اللہ اکبر۔ مدتیں گزر گئی، ایک دن وہ آیا، اس نے یہ سندیسہ دیا۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور شخص آنے لگا، فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی، فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور دو بال الگ کیے، کہا دیکھ یہ میری داڑھی میں دو بال سفید آ گئے ہیں، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں رہی، یہ بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مدد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں کا آگ میں کتنا حوصلہ ہے، آگ پر کتنی لٹائی سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹھا، جبکہ زندگی لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی ہے اور میں اور آپ ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ کہو کہ جب بلی کو حملہ آور کبوتر دیکھتا ہے تو وہ بلی سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں موند لیتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میں بلی سے چھپ گیا ہوں، لیکن اس کا اپنی آنکھیں بند کر لینا اس کو بلی کے خونی پنجوں سے بچا تو نہیں سکتا۔ یہ اس کے اپنے نفس کا دھوکہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں چھپ گیا ہوں آنکھیں بند کر کے۔ موت سے، آخرت سے، معاد سے، برزخ سے، یہ جو واقعی حقیقتیں ہیں اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور فراموش کر دیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حقیقتیں جو ہے وہ ہمارے بھول جانے سے، فراموش کرنے سے یہ ختم ہو جائیں گی، وہ حقیقتیں تو ہوں گی۔ اور موت کا وقت دن طے ہے، متعین ہے اللہ کے علم میں، اور اللہ جل شانہ نے ہمارے علم میں اس کو نہیں رکھا ہوا تاکہ ہم ہر لحظہ ہر لمحہ اس کے لیے تیار رہیں۔ تو یہ غفلت انتقال کرنے والے لوگوں کے ذریعے سے ایک دفعہ پھر ہمیں جھنجھوڑ کر کے بیدار کیا جاتا ہے کہ صاحب تم اس دنیا پہ بیٹھ رہنے والے نہیں ہو، تم یہاں سے کوچ کرنے والے ہو۔ ہمارے سے جدا ہونے والے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف ایام میں مختلف لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار کر کے ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ کسی وقت بھی تمہیں دبوچا جا سکتا ہے اور تمہارا مقررہ وقت جب لکھا ہے وہ آ کے رہے گا، اس میں عمر کی قید نہیں ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھو تو آپ کو بوڑھوں کی تعداد جوانوں سے کم نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑھاپے تک تھوڑے لوگ پہنچتے ہیں، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مزید نظر دوڑا کے دیکھو
تو آپ کو بچے جوانوں سے بھی زیادہ نظر آئیں گے اور جوان کم دکھائی دیں گے. تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوانی تک لوگ کم پہنچتے ہیں, بہت سارے لوگ بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو باہر صورت جانا ہے, بوڑھے ہو کر جائیں یا جوان, یا جس عمر میں بھی اللہ کے علم میں ہے, ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے, اس کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے, اور ایک ایک عمل کا ہم نے اس کے دربار میں جا کے جواب بھی دینا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے اعمال کا حساب نامہ ہمارے سامنے ہوگا, اور بندہ جب نامہ اعمال کھولے گا تو وہ ششدر اور حیران ہو جائے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہاں, اس کتاب کو کیا ہو گیا, اس میں تو کوئی چھوٹی بڑی چیز ہے ہی نہیں جو لکھی ہوئی نہ ہو. تو ہر شے اس کے سامنے آ جائے گی. بہت ساری چیزیں جو اعمال بد اس نے کیے ہوں گے وہ فراموش کر چکا ہوگا, لیکن جب دیکھے گا تو ایک ایک چیز لکھی ہوگی. تو اس وقت پھر پچھتاوا, دکھ, صدمہ, کاش کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں گزار لیا ہوتا, کوئی نفع نہیں دے گا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے, لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, ان الانسان لفی خسر. تو ایک بزرگ تھے, وہ فرماتے جب میں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تو یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انسان خسارے میں کیسے ہے. آج کا انسان تو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور آج کی تاریخ میں اگر ہم کھڑے ہو کے دیکھیں, کہاں کھانے کے لیے آج سے 50 سال پہلے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بمشکل دستیاب ہوتی تھی, اور آج ٹیبل پہ اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا کھائیں اور کون سا چھوڑیں. جو کم از کم میری عمر کے لوگ ہیں یا میری عمر سے زیادہ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ شادیوں کے اوپر بھی بس واجبی سا کھانا ہوتا تھا, اور آج جو ہے وہ وفات کے موقع پر بھی انواع اقسام کے کھانے ہوتے ہیں. لباس پہننے کے لیے پورے لوگوں کے پاس دستیاب نہیں ہوتے تھے, ایک ایک لباس میں پورا پورا موسم گزر جاتا تھا, اور آج موسم بدل جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی. وہ کچے اور شکستہ مکان اور آج عالی نصب گھر, یہ لشکاریں مارتی مارکیٹیں, تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں, یہ عالی نصب پلازے, یہ زندگی کا جمال. تو انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں, کہاں گھاس پھونس کے جھونپڑیں اور کہاں میرا عالی نصب محل, میں تو خسارے میں نہیں ہوں, میں تو بہت اوپر جا رہا ہوں. لیکن اللہ نے کہا کہ محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں. تو وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی. میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا, تو وہاں ایک آدمی نے پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچنے کے لیے لگائی ہوئی تھی, اور ساتھ آواز لگا رہا تھا, اور آواز اس کی یہ تھی ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ, او گزرنے والو ذرا 2 لمحوں کے لیے رکو اور کوئی مجھ سے تھوڑا سا سودا لے جاؤ. میں ایسا سوداگر ہوں, میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. اگر تم مجھ سے برف خرید لیتے ہو تو مجھے 2 آنے بچ جاتے ہیں, لیکن اگر تم مجھ سے سودا نہیں لیتے تو میرا سودا ہی پگھل جائے گا. تو جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو کہتے میرے قدم رک گئے, اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے, تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے, میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اور اگر تو اب اس برف کو بیچ لے, اس کے بدلے میں درہم لے لے, دینار لے لے, پارچہ جات لے لے, غلہ جات لے لے, تو تجھے کچھ فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے بدلے تو نے کچھ نہیں لیا تو یہ پگھل کے ختم ہو جائے گی. تو میں نے بھی زندگی کے بدلے میں, ان سانسوں کے بدلے میں سجدہ کر لیا, قیام کر لیا, رکوع کر لیا, کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, کسی مصیبت زدہ کے کام آ گیا تو میری یہ سانسیں کام آ گئیں. ورنہ یہ سو کے بھی گزر جائیں گی, آوارگی میں بھی گزر جائیں گی. تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے, اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں.